زدني علما رب زدني علما ألف لام علم کی روشنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب قرآنه الكريم قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن اور تجوید کے حوالے سے مسلسل دروس آپ کے سامنے جاری و ساری ہیں۔ ہماری گفتگو مسلسل قواعد کے بارے میں چل رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے اخفاء کے بارے میں۔ اخفاء تنوین اور نون ساکن کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جس کے بارے میں آج بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اخفاء کہتے کسے ہیں اور اخفاء کس طریقے سے ہوتا ہے اور کن کن حروف میں اخفاء کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، اخفاء جو ہے وہ خفی سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہے چھپانا، یعنی کسی چیز کو چھپانا، اسے کہتے ہیں اخفاء۔ قرآن میں جب ہم اخفاء کرتے ہیں تو نون پہ اخفاء کرتے ہیں، یعنی نون کو چھپاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے قرآنی مثالیں پیش کروں اور حروف اخفاء وغیرہ بیان کروں، میں اب بہتر سمجھتا ہوں کہ اردو کی کوئی مثال، یعنی اردو کا کوئی لفظ آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ جس میں نون کو چھپایا جا رہا ہو، اس سے آپ بہتر سمجھ سکیں گے۔ تو دیکھیں، اردو میں بولا جاتا ہے پنکھا۔ پنکھا دراصل جب ہم لکھیں گے تو پنکھا ہوگا، لیکن جب ہم اسے پڑھیں گے یعنی بولیں گے تو پنکھا بولیں گے، یعنی نون کو یہاں پہ چھپا دیتے ہیں، نون کو پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے ہیں نون کو لیکن نون کو پڑھتے نہیں ہیں، لکھا جاتا ہے پنکھا لیکن پڑھا جائے گا پنکھا۔ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے کہ عربی میں جب کوئی ایسا لفظ آئے کہ جس میں نون ہو، نون کے بعد حروف اخفاء ہو، تو وہاں پہ نون کو اسی طریقے سے چھپائیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب اردو میں کوئی ایسا لفظ آتا ہے تو ہم صرف نون کو چھپاتے ہیں، لیکن عربی میں اور قرآن میں کوئی ایسا لفظ اگر آئے گا تو ہم نون کو چھپائیں گے اور ساتھ میں طول دیں گے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ حروف اخفاء کتنے ہیں اور کس طریقے سے ایک ایک حروف میں جو ہے وہ اخفاء کا قاعدہ رائج ہوگا، یعنی نون کو چھپایا جائے گا۔ دیکھیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفاء آئیں، اور حروف اخفاء کتنے ہیں؟ حروف اخفاء ہیں 15، جن کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ ہو گئے ہمارے 15 حروف اخفاء کے۔ تو جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو ہم نون کو چھپائیں گے اور ذرا سا طول دیں گے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد دیگر حروف کی، تنوین کی اور نون ساکن والی مثال پیش کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ من ترابن، یہ من ترابن دیکھیے گا، اب میں اس میں کیسے اخفاء کرتا ہوں۔ من ترابن، من ترابن، من ترابن۔ جیسے ہی میں نے من کہا، یعنی میم کے بعد جو نون ہے، نون ساکن، تو جیسے ہی میں نے من کہا، یعنی جو نون میں نکالنا چاہ رہا ہوں، اس پہ میں نے آواز کو چھپا دیا اور ذرا سا طول دیا ہے۔ من ترابن، من ترابن۔ دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ آواز کو یعنی ہم چھپائیں گے اور جو ہمارا نون ہے اسے ہم طول دیں گے، یعنی کھینچیں گے۔ من ترابن،
اور جب ہم یعنی نون کو چھپائیں گے، یعنی جب ہم نون کا تلفظ نکالیں گے تو اس وقت ہمیں یہ غور دینا ہوگا کہ آگے کون سا حرف ہے۔ مثلا اگر آگے تا ہے تو ہمیں یعنی پوری توجہ آگے والے حرف کے تلفظ پہ دینی ہوگی۔ مثلا جب تک میں مین کو چھپا رہا ہوں، یعنی مین کے نون کو چھپا رہا ہوں، تو میری پوری توجہ تا پہ ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد فوراً تا آیا ہے۔ من تراب، من تراب، من تراب۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو حروف اخفا ہیں 15، ان میں سے 7 حرف جو ہے بیان کروں گا، اور ان کی 2 مثالیں، یعنی ایک نون ساکن والی ایک تنوین والی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بقیہ کے جو 8 حرف ہیں ان کے بارے میں اور ان کی مثالیں کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تا کی مثال نون ساکن والی اخفا کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کی مثال منتہون، منتہون، نون ساکن والی ہے۔ منتہون، منتہون، میم کے بعد نون ساکن آیا ہے کہ جسے میں چھپا رہا ہوں اور ذرا سا طول دے رہا ہوں۔ منتہون۔ تنوین کی مثال جنات تجری، جنات تجری۔ دیکھیں جو تنوین ہے ان، تن، جو جناتن، تن میں نے کہا تن، آخر میں دیکھا جائے جب ہم سے کھولیں گے تو آخر میں ہمیں ایک نون ساکن ہی دکھے گا، کیونکہ تنوین کا جو آخر والا جو حصہ ہے وہ نون ساکن پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جناتن، تو آخر میں جیسے میں نے تین کہا تو وہاں پہ جو نون آیا ہے اسے میں نے چھپایا ہے۔ جنات تجری، جنات تجری۔ ایک اور بات میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بیان کر دوں تاکہ جو دیگر دروس ہیں ان میں بھی شاید اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو ان کے حوالے سے بھی، یعنی ان دروس کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس درس کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو تنوین ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، جب ہم اس کو یعنی مثال کے طور پہ لکھیں گے تو آخر میں بالکل مطلب یعنی اگر ہم املا کریں گے اس کا تو آخر میں ہمیں ایسا معلوم ہو کہ یہاں پہ نون ساکن ہے۔ مثلا ان، 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 ان آخر میں نون ساکن، ان آخر میں نون ساکن، ان آخر میں نون ساکن۔ تو اس لیے تنوین اور نون ساکن جو ہے دونوں اکٹھا آتے ہیں، کیونکہ تنوین کے آخر میں بھی نون جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے جب ہم اسے لکھتے ہیں، کھولتے ہیں اس کو۔ تو جنات تجری، سا کی مثال نون ساکن والی فمن ثقلت، فمن ثقلت۔ تنوین والی مثال ماء ثجاجا، جیم کی مثال نون ساکن والی من جبال، تنوین والی فصبر جمیل۔ دال کی مثال نون ساکن والی من ذا الذی، من ذا الذی، نون ساکن والی کل نفس ذائقۃ الموت، نفس ذائقۃ الموت۔ دال کی مثال ومن دخلہ، ومن دخلہ، ومن دخلہ قنوان دانیہ، یہ تنوین والی مثال قنوان دانیہ۔ اس میں یعنی میں نے پہلے زال کی مثال پیش کر دی پھر دال کی مثال پیش کی، تو اس میں کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی جو ہے 15 جو حروف ہیں ان کی مثالیں پیش کرنی ہے ہمیں، چاہے اوپر ہو جائے نیچے ہو جائے، بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہے سارے حروف کی جو مثالیں ہیں وہ پیش ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو دال کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب زا کی مثال
فَإِن زَلَلْتُمْ نون ساکن والی فَإِن زَلَلْتُمْ تنوین کی مثال مبارکۃ زیتونہ مبارکۃ زیتونہ سین کی مثال انسانہ انسانہ سین کی مثال تنوین والی قولا سدیدا قولا سدیدا بس ہمیں ایک چیز غور کرنی ہوگی، وہ یہ کہ آواز جو ہے ہماری وہ گویا ایسے معلوم ہوگی کہ نون کی جو آواز ہے ہماری وہ چھپ رہی ہے اور ذرا سا ہم طول دے رہے ہیں۔ باقی اخفا کے بارے میں اور ڈیپلی چیزیں ہیں کہ جو ایک دو درس میں بیان نہیں ہوگی، لیکن جو اہم بات ہے اخفا کے سلسلے میں وہ ہے چھپانا اور طول دینا۔ اس سے جو ہے تقریباً سمجھ لیجئے اخفا کے حوالے سے 80% ہمارا جو وہ ہوتا ہے یعنی تلفظ ادا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، یعنی قواعد کے حوالے سے۔ تو میں نے اخفا کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا، 7 حرف اخفا کے آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، 8 حرف اور جو ہے اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے، ان کی مثالیں بیان کی جائیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھوں گا اور آپ کو خود تعین کرنا ہے اور مشخص کرنا ہے کہ ان میں کہاں کہاں پہ اخفا آیا ہے۔ کل کی ویڈیو میں میں خود جو ہے مشخص کروں گا، لیکن آج میں بتاؤں گا نہیں کہ یہاں پہ اخفا آیا ہے۔ آپ خود جو ہے میری ویڈیو دیکھیے گا، پھر جو ہے قرآن کھولیے گا اور جو آیت میں پڑھوں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان دونوں آیت کو دیکھیے گا کہ مطلب کہاں کہاں پہ اخفا آیا ہے۔ اس سے یعنی قواعد سیکھنے میں بہتری ہوگی، جلدی آپ جو ہے سیکھ سکیں گے کہ مطلب کون سا قاعدہ کہاں پہ کیسے رائج ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج آیت نمبر 5، اس کی 2 لائنیں یا 2 لائنیں اور ایک جملہ، یعنی تقریباً 2.5 لائنیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ روم آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ تو ان دونوں آیات میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ اخفا آیا ہے۔ اگر دیکھیں بہت سے بہت 5 سے 10 منٹ لگے گا، قرآن کی 2 آیتیں آپ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آپ کھول کے دیکھیے گا اور خود جو ہے مشخص کیجیے کہ مثلا یہاں پہ اخفا آیا ہے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ یہیں پہ تمام کیا جاتا ہے۔ آگے کے جو دروس ہوں گے اس میں دیگر قواعد کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور سورہ مریم کی جو آیات بچی ہوئی ہیں ان کی تلاوت کی جائے گی۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔